ابھی ہم لوگ جنگ آزادی، جشن آزادی، یوم جمہوریہ، قومی یکجہتی کے عنوان پر بہت سارے نظموں کو بہت ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سن رہے تھے۔ اب اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، اس کی ایک ادنا سی جھلک چند منٹوں کے لیے آپ کی توجہ کو اس طرف مبذول کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات اپنے رفیق عزیز محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ آزادی میں علماء کی کردار، مسلمانوں کی کردار کے عنوان پر کلام سنیں۔ عزیز محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ لاکھ چاہے اہل باطل سر جھکا سکتے نہیں، لاکھ چاہے اہل باطل سر جھکا سکتے نہیں، دین حق کا دیپ روشن بجھا سکتے نہیں۔ محترم حضرات، آج 26 جنوری کا تاریخی دن ہے۔ ہم آزادی کی حسین خوشی منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ سارے ہندوستانیوں کو یہ خوشی مبارک ہو اور ہمارے آزادی اس ملک کا جھنڈا ہمیشہ اسی شان و شوکت کے ساتھ لہراتا رہے۔ عزیزان وطن، لیکن آج یہ خوشی ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکر کیا بھی ہے کہ ہمارا ملک 73 سال پہلے آزاد ہوا۔ 100 سال کی طویل جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی۔ یہ قربانی کس کی تھی؟ آزادی کی چنگاری کو کس نے شعلہ جولا بنایا؟ برادران وطن، کب سے ہمارے ساتھ ہوئے؟ ملک کن کے ہاتھوں سے چھینا گیا؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ تاریخ کے اوراق سے پوچھئے، وہ اوراق آپ کو جواب دیں گے کہ برادران وطن، کب سے ہمارے ساتھ ہوئے؟ ملک کن کے ہاتھوں سے چھینا گیا؟ ملک کن کے ہاتھوں سے چھینا گیا؟ یہ آزادی کی تاریخ ایسی حقیقت تاریخ ہے جس کو پڑھا نہیں کیا جا سکتا۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارا چلایا جاتا حکومت ہمارے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی، تو کیا اس کو لوٹنے کا غم کسی غیر کو ہوگا؟ کبھی نہیں۔ کون نہیں جانتا آزادی کی پہلی آواز شاہ ولی اللہ نے بلند کی تھی۔ شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ دیا تھا۔ سراج الدولہ نے بنگال کی دھرتی پر خون کا پہلا نذرانہ پیش کیا تھا۔ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے بالاکوٹ کے میدان میں آزادی کے لیے سب سے پہلے گردن کٹائی تھی۔ ٹیپو سلطان شہید نے میسور کی سرزمین کو پہلی مرتبہ خون سے رنگین کیا تھا۔ حضرت مہاجر مکی اور قاسم نانوتوی نے سب سے پہلے شاملی کے میدان اور دیوبند کی خونی مسجد کو اپنے حرارت نفس سے گرم کیا تھا۔ شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور مالٹا کی جیل میں اپنے جسم کو سڑایا تھا۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس طویل جدوجہد میں برادران وطن ہمارے ساتھ تھا؟ اے تاریخ، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے تاریخ کا مذاق اڑانے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے مسلمانوں کی قربانیوں کو کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے جمہوریت کا خون کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اگر تمہارے پاس اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ ایک مورخ کا یہ قول اتنا صحیح ہے کہ اگر ہمارا ملک 1919 سے پہلے آزاد ہوتا تو ہمارے برادران وطن کو وزارت میں آنے اور حکومت سنبھالنے کا خیال تک نہیں آتا۔ لیکن افسوس کہ پھر بھی ہم سے کہتے ہیں اہل چمن، پھر بھی ہم سے کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ برادران وطن، میرے وطن دوست بھائیوں، آپ اگر غریبی کے تاریخ کو کھنگال کرتے گئیں گے تو ہمارے مسلم لیڈر ہی تحریک آزادی کے سرخل اور کاروان حریت کے سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ مولانا کی دست سے کون ناواقف ہے؟ مولانا محمد شیخ الاسلام، مولانا مدنی کے علاوہ سینکڑوں ایسے سرخل علماء اور مسلم فرما ہے جنہوں نے اس جنگی کی قیادت کی۔ جلیانوالہ باغ میں ہمارے سینے چھلے ہوئے، ہمارے گھر
हुआ, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दीनदार नहीं। बिरादरान इस्लाम, मेरा इतनी कुर्बानियों की बात देखिए कि आजादी ने हम मुसलमानों को क्या दिया, खून, आग और आंसू। और 73 साल में मुसलमानों के जितने घर वीरान किए गए, जितनी गर्दनें काटी गई, जितनी इबादत कहाँ पर कबला हुए, जितने औरतें पैदा हुए, जितने बच्चे यतीम हुए, और उसके तक़द्दुस को पामाल किया गया। गुलामी के 150 साल दौर को भी इस पर शर्म आती है कि आज हमें विदेशी और पाकिस्तानी कहा जाता है, हम पर बांग्लादेशी घुसपैठियों होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, हमें गिरोह हुक्का समझा जा रहा है, हमारी दीनी शख्सियतों को ISI का एजेंट कहा जा रहा है। दरुल देवन और नक़दुल उलमा जैसे हल्दी मराकिज़ पर छापामारियां हो रही है, हमें पिछले सीट पर बैठ के और 2 नंबर शहरी बनने जीने की दावत दी जा रही है, हमारे मजहबी उसूल और आईन व दस्तूर को कुचला जा रहा है। और अब तो यह है कि हमारे मस्जिदों को तोड़कर नाम अल्लाह की मूर्ति बिठाई जा रही है। यह जुल्म इतना है जिसके बाद जुल्म का कोई दर्जा बाकी नहीं रह जाता। बिरादरान वतन और सिर्फ हमको देखने के आजाद है, वरना हमारे हकूक पहले से ज्यादा पामार है। आप अपनी गफलत को बेदार कीजिए और आजादी के लिए जद्दोजहद का आगाज कीजिए और पूरी ताकत से ललकार सुनाइए। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा, तो ईद की अमानत सीनों में है हमारे, तो ईद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तुझे मुबारक को हुक्मरानी मुखालिफत ना हम करेंगे, तुझे मुबारक को हुक्मरानी मुखालिफत ना हम करेंगे। अगर शरीयत पर हाथ डाला तो तुम रहोगे ना हम रहेंगे। यही से मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।